Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? Yes? MashaAllah. Takbeer. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ڈاکٹر ذاکر نائیک عمان میں رمضان المبارک کے سلسلے میں ایک خصوصی سوال و جواب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے. ایک نوجوان لڑکی جو کہ بظاہر غیر مسلم لگ رہی تھی، اور جب اس نے اپنا نام بتایا جو کہ اس کا نام پریا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ ہندو ہے. یہ لڑکی انتہائی ماڈرن لباس میں تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ کسی صورت اسلام قبول نہیں کرے گی. یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائیک سے سوال پوچھنے کے لیے سامنے آئی، لیکن حیران کن طور پر اس لڑکی نے اپنے سوال کا آغاز کرنے سے پہلے ہی سب کو السلام علیکم کہا تھا. Your name, your profession and your question. السلام علیکم. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's faith. the name, sister? What's the name, sister? My name is Priya. Priya. Okay, sister. اس لڑکی پریا نے کہا کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائیک، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں کہ کسی بھی مذہب کو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. اس لڑکی نے کہا کہ آج مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد کہ کیا ایسا ہے مذاہب میں جس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے. یہ لڑکی ہندو تھی اور اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس لڑکی نے اپنے سوال میں کہا کہ میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے یقین کے مطابق اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ دنیا میں گناہ بڑھ رہے ہیں اور ایک نبی کی شدید ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو گائیڈ کرے. For why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister, that's a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? ڈاکٹر ذاکر نائیک نے سوال سنتے ہی کہا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دنیا کو بہت ضرورت ہے، گناہوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، اس میں آخری نبی آ چکے، اب کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ اکثر لوگ ایسا ہی ایک اور سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے بعد سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور انہی پر قرآن پاک نازل ہوا. کتنا اچھا ہوتا کہ سب سے پہلے ہی قرآن پاک نازل ہو جاتا اور سب سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ دونوں سوال درست بھی ہیں، عقل میں یہی سوال آتا ہے. That's a very good question. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. Both are valid. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کے حتمی سوال کی جانب آؤں، میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ پیغمبر کیوں بھیجے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو کیوں بھیجا. تو یاد رکھیے کہ اس سے پہلے دنیا کے انسانوں کا دماغ مکمل طور پر تیار نہیں تھا وہ معلومات لینے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے. پہلے کچھ پیغمبر بھیجے گئے، اس دنیا کے انسانوں کا ذہن اور دماغ تیار کیا گیا کہ صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، عقیدہ توحید سمجھایا گیا. جیسا کہ کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے پہلے دن ABC اور گنتی میں 1 2 3 سکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اگلی کلاس میں جاتا ہے تو اسے جمع، تفریق، ضرب دینا یا پھر انگریزی کے جملے بنانا وغیرہ سکھایا جاتا ہے. یہ سب کچھ بتدریج ہوتا ہے، مرحلہ بمرحلہ طے کرنے کے بعد ہوتا ہے. اللہ کو اچھے سے معلوم تھا کہ حتمی پیغام کیا ہے، وہ کب دینا ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری بنائی ہوئی مخلوق کا دماغ اور ذہن ابھی اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ باتیں سمجھ سکے. Subhanahu wa ta'ala, our creator, he knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message. For all the previous messages that came, they give the basic message of Tawheed, believing in one God.
the Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message. To nursery, you study A, B, C, D, and then you keep on going ahead. Then mathematics, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. Similarly, لیکن دوستو اس لڑکی کا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کیوں نہیں آئے گا، جبکہ دنیا میں تو بہت سے گناہ ہیں اور ان گناہوں کو سدھارنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 1,24,000 پیغمبر بھیج کر دنیا کے انسانوں کا دماغ بالکل تیار کر دیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کو جو بات سمجھائی جائے گی وہ یہ سمجھ سکیں گے، تو اللہ نے آخری میسج، بالکل حتمی پیغام قرآن مجید کی کتاب نازل کرنے کی صورت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے انسانوں تک پہنچایا۔ اور اللہ نے جب اس بات کو یقینی بنا لیا کہ اب یہ میسج پہنچ جائے گا تو پھر نبی نازل کرنے کا سلسلہ بند فرمایا، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ذمہ داری کہ دین اسلام کو پھیلانا ہے اور حق کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اللہ نے سبھی مسلمانوں کو دے دی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم مسلمانوں کو ہی اس دنیا میں پھیلنے والی برائیوں اور فسادات کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور ہمیں ہی دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ now since the message will not change, we don't declare a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ یہاں پر یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن مقرر کیا ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن احادیث کی مدد سے ہمیں قیامت سے پہلے کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی اور واضح نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اللہ اپنا آخری نبی بھیج دے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے آخری نبی کی صورت میں اس دنیا میں آنا قیامت کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی تھا۔ That's a minor sign that now the world is going to end. But how long will it take? Allah Alam. 100 years, 200 years, 1,000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی نبی نہیں بھیجنا، کیونکہ قرآن پاک میں ساری بات بتا تو دی گئی ہے۔ جب ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، اللہ کا پیغام نیچے تک پہنچ چکا ہے، تو پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں۔ جب پیغام پہنچ گیا تو پیغمبر بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ نے پوری مسلم امہ کو یہ ضرور بتا دیا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ سیکھو وہ دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے اچھا پیشہ اور کام اگر کچھ ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی وقف کر دے، وہ دعوت و تبلیغ ہے، داعی بن جانا ہے۔ Then there are other many signs. The reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is a fadai, which I touched in my talk. ڈاکٹر ذاکر نائیک جواب دے رہے تھے اور پریا نامی یہ غیر مسلم لڑکی خاموشی سے کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا تک یہ پیغام اور اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کا یہ طریقہ کار اتنا شاندار اور با اثر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد جب آخری پیغام اللہ کا اس دنیا تک پہنچا دیا تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور یہ کبھی رکا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں اپنے آپ ارد گرد دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے چھوٹی قوم مانے جانے والے، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ دنیا کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی ہے۔ The most looked down upon people in the world are the Muslims. The most targeted people in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us, yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But the power of the message is so strong,
it is encompassing many people in the world. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹا اور کہا کہ بس یہاں پر بات ختم کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دیا آخری پیغمبر اور آخری نبی کے ذریعے، اب ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغام پہنچانے کا طریقہ اتنا پر اثر اور شاندار اور جاندار ہے کہ آج تک وہ پیغام دنیا میں موجود ہے اور پھیلا ہوا ہے، پھیل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس لڑکی سے یہ کہا تو اس لڑکی نے فوراً سے کہا کہ میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ Sisters, because the message is last, the message has to be last, but the message is so strong and the message is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. I just had a last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. اب اس لڑکی نے یہ سوال کر دیا تھا کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دن ختم ہی کرنا تھا تو پھر اللہ نے یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے فوراً سے کہا کہ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنا کر ہمیں اس میں کیوں رکھا ہے جب اس کو ایک دن ختم ہی کرنا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن پاک کی سورہ داریات میں دے دیا ہے، جہاں ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کے انسان اور جن دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ The answer to this question is given in Surah Dariyat, chapter number 15, verse 50. It is, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Created not but the men and the jinn, but to worship. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، بالکل ویسے ہی امتحان۔ اب اگر کوئی جا کر ٹیچر سے پوچھے کہ آپ بچوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں، ٹیچر کہے گا تاکہ جو لوگ ٹیچر کی ہدایات پر اور اس کی پڑھائی ہوئی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں وہ پاس ہو جائیں گے، جو نہیں کرتے وہ فیل ہو جائیں گے، لہٰذا امتحان تو ہے۔ اسی طرح سے زندگی ہے، جس نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا اور قرآن پاک پر عمل کیا تو وہ پاس ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے زندگی امتحان ہے، جو عمل نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ Sister is the test for the hereafter. Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass. If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? ڈاکٹر ذاکر نائیک نے جو ہی اس لڑکی کو سمجھایا تو اس کے فوراً بعد سے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ جواب میں اس ہندو لڑکی پریا نے کہا جی ہاں میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے پوچھا کہ کیا آپ کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے پوچھا کہ بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں میں یہی یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے جو ہی یہ سب سنا تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو مسلمان ہی ہیں، خلاص کام تو ہو گیا، آپ تو ویسے ہی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ سن کر پورا ہال تالیاں بجانے لگا اور یہ لڑکی رونے لگی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ یہ رونا دراصل یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. جب ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس لڑکی سے 2-3 بار پوچھا کہ کیا تم شہادہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہو، 2-3 بار پوچھنے پر اس لڑکی نے ہاں کہا، جس پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائیک نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ کوئی آپ کو کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، کوئی زبردستی نہیں کر رہا اور آپ یہ اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے یہ سب کہنے کے بعد اس لڑکی پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ نے میرے لیکچر سنے ہیں اور آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کا بنیادی نالج ہوگا، لہٰذا کیوں نہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ پیشکش کی ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ مناظر آپ خود دیکھ لیجئے، اور انہی مناظر کے ساتھ ٹیم ہم قدم کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ مناظر ضرور دیکھیے۔ Yes. Yes? MashaAllah. Takbir.
I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lectures, so surely you may be having some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. And may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge. And your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.